ترکی کے ثقافتی اور کاروباری مرکز استنبول کی مشہور و معروف بلو مسجد کے مسحور کن ماحول سے متاثر ہو کر برطانوی دوشیزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ استنبول کی سلطان محمد مسجد نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ 2 سال پہلے یہاں برطانیہ کی 24 سالہ دوشیزہ سیر کرنے آئی تھیں، لیکن اس دورے نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد برطانوی دوشیزہ نے اپنا نام عائشہ روزیلی رکھ لیا۔ برطانیہ کی 24 سالہ عائشہ 2 سال قبل ترکی آئی تھی۔ استنبول کی سلطان محمد مسجد کے دورے پر وہ اس مسجد کے حسن، دلکشی اور اس کے روحانی اور مسحور کن ماحول سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ واپسی پر عائشہ نے اسلام کے متعلق ریسرچ شروع کی اور بالآخر اس کا دل اسلام کی طرف ایسا مائل ہوا کہ اس نے ترکی میں اسلام قبول کر لیا۔ عائشہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے دورے کے دوران وہ اپنی آنکھوں میں ایک اداکارہ بننے کا خواب سجائے بیٹھی تھیں، لیکن استنبول کی سلطان محمد مسجد کے حسن نے ایسا متاثر کیا کہ وہ اسلام میں دلچسپی لینے لگی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچپن میں وہ خدا کو مانتی تھیں اور اکثر خدا سے باتیں بھی کرتی تھیں۔ ترکی کے دورے میں ان کا کسی مذہب یا اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ استنبول آنے سے پہلے گوگل پر میں نے نیلی مسجد دیکھی اور پھر ترکی میں اس مسجد کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی آنے سے پہلے وہ بہت خوفزدہ تھیں، کیونکہ مغربی میڈیا میں انہیں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سننے کو ملتی تھیں۔ عائشہ نے بتایا کہ نیلی مسجد کی سیر سے پہلے وہ ایک قریبی دکان میں گئیں اور وہاں سے حجاب خریدا تاکہ مسجد میں باعزت طریقے سے داخل ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ میرے بالوں کے ویسٹرن اسٹائل سے ناراض ہو کر مجھے مسجد میں داخل ہونے سے منع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تسبیح بھی خریدی اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد جب میں نے مسجد کو غور سے دیکھا تو میں اس کی خوبصورتی اور اس کے پرسکون ماحول سے متاثر ہوئی۔ میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا جو انتہائی پرسکون طریقے سے نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ استنبول کی نیلی مسجد نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور پھر آہستہ آہستہ میں اسلام کی طرف مائل ہوئی اور اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ بشکریہ ترکی اردو۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر جمعے کو بنگلہ دیش پہنچے۔ ان کے اس دورے کی مخالفت میں بنگلہ دیش کے علاقے چٹگاؤں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسی دوران پولیس کے ساتھ مظاہرین کی پرتشدد جھڑپ میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ BBC بنگالی سروس کے مطابق ایک پولیس اہلکار نے تصدیق کی کہ 4 زخمی افراد کو اسپتال لے جایا گیا، جس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نماز جمعہ کے بعد دارالحکومت ڈھاکہ کے علاقے بیت المکرم میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان ٹکراؤ میں کئی صحافی بھی زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق چٹگاؤں میں نماز جمعہ کے بعد ایک مدرسے سے بھی احتجاجی جلوس نکلا، جس کے بعد ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ ان جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ چٹگاؤں میڈیکل کالج کے ایک اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط پر BBC کو بتایا کہ اسپتال لائے جانے والے کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حفاظت اسلام نامی تنظیم کے رہنما مجیب الرحمان حامدی نے تصدیق کی ہے کہ ان کی تنظیم سے وابستہ کچھ مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں، حالانکہ اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔ ڈھاکہ کے مقامی اخباروں نے لکھا ہے کہ پولیس کے مطابق چند مظاہرین نے پولیس تھانے پر پتھراؤ کیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ پرتشدد مظاہرین کو بھگانے کے لیے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں چند افراد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ چند روز میں متعدد مسلم رہنماؤں اور بائیں بازوں کی تنظیموں نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کی مخالفت میں ریلیوں کا انعقاد کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے ایک سیکولر ملک کے لیے جد و جہد کی تھی، جبکہ مودی کی پالیسیاں اس کے برعکس ہیں۔ مودی جمعے کو بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی دعوت پر بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ وہ یہاں بنگلہ دیش کی آزادی اور اس کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے یوم پیدائش کے موقع پر منعقد تقریبات میں حصہ لینے پہنچے ہیں۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔